اگر ان سب کو شمار کرو تو یہ لاکھوں کا قتل وہ کر رہے ہیں جو اپنے کو بڑا سویلائز اور متمدن کہتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بیان کر سکتا ہوں اس سلسلے لیکن روکتا ہوں بات کو، صرف اس لیے کہ میں نے غور کیا یہ دہشت کا الزام لگاتے کیوں ہیں؟ دہشت کا الزام، قتل و خریزی کا الزام لگاتے کیوں؟ ہم اتنی سوائیاں دیتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے، مذہب، پھر بھی صاحب ہوتا ایسا کیوں ہے؟ بیچ میں پھر آپ کو دوپہر کے وقت کے حساب سے جملہ کہہ دوں، نام تو سنا ہے بہلول کا، سبھی جانتے ہیں۔ بہلول کے پاس ان کے دوست آئے، یاد رکھیے گا جملہ انشاءاللہ، بہلول کے پاس ان کے دوست آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھے ذرا ہو سکے تو اپنا خچر کچھ وقت کے لیے عاریتاً دے دیجئے، جو آپ کے پاس خچر ہے وہ عاریتاً مجھے دے دیجئے۔ بہلول کچھ دوسری الجھن میں تھے، کیا تھا، انہوں نے اتنا جواب دیا، یہاں کوئی خچر چڑھ نہیں ہے، جاؤ۔ جب انہوں نے غصے میں جواب دیا یہاں کوئی خچر نہیں ہے، تو گھر کے اندر سے بہلول کا خچر بولا۔ یاد رکھیے گا مثال، جب وہ اندر سے بولا تو دوست نے کہا کیا آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہے نہیں، وہ اندر بول رہا ہے۔ بہلول کا جواب سنیے گا، میری تمہاری 50 سال کی دوستی ہے، میری بات کا یقین نہیں ہے، اس کی بات کا یقین کرتے ہو؟ بھائی یہی سمجھ لیجیے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی دہشت نہیں، اسلام میں کوئی خونریزی نہیں، اسلام میں کوئی قتل و خون نہیں، تو گھر کے اندر سے کبھی لادین بولتا ہے، کبھی صدام بولتا ہے، کبھی قذافی بولتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد، سب مل کر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ، ہم کہتے ہیں یہاں کوئی دہشت نہیں، کوئی قتل و خریزی نہیں، گھر کے اندر سے بولتے ہیں، کیا کریں؟ دیتے رہیے سوائیاں، کہتے رہیے بھیا صدیوں سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو ایک بات، آپ ان کی بات کا یقین کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان کرام، یقین اس کی بات کا کرو کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہماری کتاب ہے۔ جب ہمارا قرآن آواز دیتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے ایک بے گناہ کو بھی قتل کیا تو ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ اور اس قرآن کو پیش کرنے والی شخصیت، جس رسول کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کا اعلان کیا ہے؟ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، حکومت کے نہیں، خونریزی نہیں، سلطنت اور آمریت نہیں۔ اسی گھر میں سے میرا اور آپ کا وہ مولا جو ممبر سے آواز دے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا، اس کی آواز یہ ہے کہ جب ظالم اور مظلوم میں مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ مظلوم کی طرف سے ظالم کا حریف بن جاتا ہے۔ اسلام اور انسانیت، مولا کے کردار پر انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں بات ہوگی۔ جب ہم پہچانیں گے کہ اسلام اور انسانیت کا کتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا، ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنے مولا کا ایک قول نقل کیا کہ ممبر سے بیٹھ کر سلونی، دوستو عزیزو ایک اور قول بھی سنا دوں آپ کو،
لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا جو انشاءاللہ یاد رہے گا. کیا فرمایا میرے اور آپ کے حضور نے علی کے لیے؟ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. عزیز اور دوستو، جہاں جہاں آپ ہیں قدر کریں گے اس بات کی. رسول نے علی کے لیے کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. یہ کس نے کہا؟ آپ جملہ سن کر آسانی سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ عادت ہے. میں رک کر سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ کس نے کہا جس کے لیے قرآن کی سند یہ وما ینطق، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر اللہ کی وحی آئے. علی نے اپنے لیے کیا کہا؟ میرے مولا نے اپنے لیے کیا کہا؟ میں قرآن ناطق ہوں. عجیب بات ہے، علی اپنے کو قرآن ناطق کہیں. ہم نے اس کو بھی آسانی سے سن لیا. یہ کس نے کہا کہ میں قرآن ناطق؟ اس نے کہا کہ جس سے رسول سے جب پوچھا گیا تو جواب ملا کہ وہاں کی منزلوں پر پردے کے پیچھے جو آواز تھی وہ علی کا لہجہ تھا. تو ادھر آئیے، اس پر غور کر لیجئے. جب علی کہہ رہے ہیں میں قرآن ناطق، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا لہجہ رسول تصدیق کرے، عرش کی منزلوں پر سننے میں آیا، اور جس کو کبھی نفس اللہ کبھی نفس رسول کہا گیا، جس کے لیے قرآن کی آیت کی یہ سند ہو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، وہ کون ہے جس کا نفس اللہ نے خرید لیا ہو. اب تو پہچانو کہ جب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن ناطق، ایک عجیب جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں نظر ہے. یہ علی نے نہیں کہا کہ میں قرآن ناطق. یاد رکھیے گا جملہ، جس کو نفس اللہ کہا جائے، جس کے لہجے کی تصدیق رسول کرے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ کوہ طور پر کس کے لہجے میں موسیٰ سے بات ہوئی؟ میرا مجمع ملتفت ہو گیا. میں اتنا ہی کہوں گا، جو طور پر کسی میں لہجہ ودیت کرے گا وہ اس کا لہجہ نہیں ہوگا. درخت نہیں بول رہا تھا، پہاڑ نہیں بول رہا تھا، بلکہ قدرت نے کسی لہجے کو ودیت کرا کہ تم بتلا دو کہ کون رب ہے. باب یہی سمجھ لینا کہ جب علی نے کہا میں قرآن ناطق، یہ علی نہیں بول رہے ہیں. جو لہجہ طور پر بول رہا تھا وہ علی کے اندر سے بول رہا تھا. صلوات محمد علیہ وسلم. سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد پر. لہجہ قدرت ہے. لہجہ قدرت ہے علی کے اندر سے. وہ رسول نہیں بول رہے ہیں، وحی الہی ہے. اب جس کی اتنی مطابقت قرآن سے ہو، جو اتنا قرآن والا ہو، تو جو قرآن انسانیت کے سبب ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے دے، وہ کتابی شکل میں ہوں گے. لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں، یہ سبق یا رسول سے ملیں گے، یا علی سے ملیں گے، یا اسی گھرانے سے ملیں گے. اور یہ گھرانے کی بات جو کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وعدہ رہ گیا کہ آج میں آپ کو کچھ اور لوگوں کے خیالات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ کل یا پرسوں جیسا موقع ہوا. اتنا عرض کروں کہ کل ایک وعدہ تھا میرا کہ محرم کے ان دنوں کی یادگار کو ہم انسانیت کی بقا کی یادگار سمجھتے ہیں. انسانیت کو بچانے والے، قیامت تک کے لیے اسلام اور انسانیت کو سیکیور کر دینے والے، محفوظ کر دینے والے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں فضول خرچی، اور معاذ اللہ کوئی وہ کہے کہ یہ دو بادشاہوں یا شہزادوں کی جنگ، اس کے لیے میں نے کل آپ سے کہا تھا، یہ وقت نہیں رہ گیا تھا، آج بھی جتنا وقت ہو اس کے اندر بات کر لوں. محرم بھی ویسے ہی یادگار ہے جیسے اور مذاہب اپنی یادگاروں کو پیش کرتے ہیں تاکہ انسانیت سے ان کے رشتے نمایاں ہوں، ویسے ہی اسلام بھی. اور اسلام میں
قرآنی اور تاریخی اسلامی واقعات میں محرم جب یہ واقعہ سامنے آئے کربلا کا، تو میری آواز ان ریکارڈز کے ذریعے سے، کیمروں کے ذریعے باہر سڑک پر جہاں تک میرا مجمع میری آواز سن رہا ہے، اس میں ہر مذہب و ہر فرقے کے لوگ ہیں، میں ان سب سے خطاب کر کے ایک بات کہتا ہوں، اس کو ضائع نہ کیجیے گا اس بات کو۔ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کے ذہن کو نہیں الجھاؤں گا، لیکن ایک بات کے لیے توجہ دلاؤں گا، اسلام اور انسانی تاریخ، اس انسان اور اسلامی تاریخ کے اندر، اسلام اور انسانی تاریخ کے اندر، جب ہم، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 ہجرت، پہلی دوسری ہجرت، افسوس ہے کہ وقت کے اندر بات ختم کرنا ہے، باقی گفتگو کر لوں، لیکن اتنا یاد دلاؤں، سن 2 ہجری میں اور سن 3 ہجری میں، کل میں آپ کے سامنے سن 3 ہجرت کی ایک بات کر رہا تھا کہ جب کنویں کے اندر پڑے ہوئے لوگوں سے گفتگو کی گئی۔ آج اسی سلسلے میں ایک بات اور بڑھاتا ہوں، سن 3 ہجری سے سن 8 ہجری آیا، جن کو ہم نے رسول کے سامنے میدان جنگ میں سن 3 ہجری میں پایا، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجرت، 5 ہجری، 6 ہجری، 7، 8 ہجرت میں، سن ہجرت 8، وہ لوگ سڑک پر کھڑے رہ کر، مکے کی گلیوں اور سڑکوں پر کھڑے رہ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ جو سن 2 ہجرت سے سن 3 ہجرت تک خونریزی کر رہے تھے اور اس سے پہلے رسول کو مدینے میں، مکے میں ستا رہے تھے۔ اسلام اور انسانی تاریخ کے سلسلے میں مجھے ان سے مطالبہ ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ، کہ جو محرم کے دنوں میں ہماری باتوں پر بعض مواقع پر کسی اور ذہن سے سوچتے ہیں، ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے۔ سن 3 ہجرت میں کیا ہو رہا ہے؟ رسول کے چچا حضرت حمزہ، عظیم المرتبت ہستی، کوئی اور نہیں، رسول کے چچا شہید ہوتے ہیں۔ شہادت کے بعد اسی میدان جنگ سے ایک عورت آگے بڑھتی ہے، آہستہ سنیے آپ، تاکہ سب کے ذہنوں تک بات جائے، جہاں جہاں کیسٹ سے آواز جائے۔ کلیجہ نکالتی ہے، انگلیاں کاٹتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، انگلیاں کاٹ کر گلے میں ہار پہنا جاتا ہے اور کلیجے کو چبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس کا؟ رسول کے چچا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ سن 3 ہجری والے لوگ سن 8 ہجری میں اسلام لے آئے۔ جب سن 8 ہجری میں اسلام لے آئے، وقت گزرنے کے ساتھ سن 60 ہجری آیا۔ جس نے کل کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، اس کے نواسے نے رسول کے نواسے کو شہید کیا اور ان کے سر کو اپنے سامنے تشت طلا میں رکھا۔ مجھے بڑے ادب سے اتنا کہنا ہے، ٹھیک ہے ہمدردی ظاہر کر لیں اس بات پر کہ بعد میں اسلام تو لے آئے، مؤلفۃ القلوب میں شریک تو ہو گئے، لیکن خدا را اتنا تو بتاؤ، اب میں تمہارے سامنے میدان میں، کھلے میدان میں 2 گروہ کھڑے کرتا ہوں۔ ایک طرف وہ گروہ ہے جس میں حضرت حضور اکرم ہے، ان کا گھرانہ ہے، حضرت حمزہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ امام حسین ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جس کے اندر کلیجہ چبانے والی عورت ہے اور آہستہ آہستہ اس کا نواسا ہے۔ اب اگر یہ دونوں گروہ ایک میدان میں نظر آئیں تو خدا را انصاف سے بتلاؤ کہ ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ کلیجہ چبانے والے گروہ کے ساتھ یا اپنے سر کو انسانیت کے لیے نثار کر دینے والے کے ساتھ؟ یہیں پر پہچان ہو جائے گی کہ انسانیت سے محبت کس کو ہے اور انسانیت سے دوری کس کو ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا، کم سے کم
تقابل نہ کرو. شاید تاریخ آپ کو نہیں معلوم، یا معلوم بھی ہے تو ان لوگوں کے ذریعے ہے کہ جو حقیقت کو آپ کی نظروں کے سامنے چھپا دینا چاہتی ہیں. اسلام لے آئے، رسول نے معاف کر دیا. ارے معاف کر دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کر دیا ہوگا معاف. بات تو اس کی ہے کہ بعد میں جب واقعہ پیش آتا ہے دمشق میں تو ہمدردی کدھر ہو؟ ہمدردی کی جذبات کس طرف ہو؟ ایک طرف وہ گھرانہ ہے جس کے اندر یہ کردار ہیں، اور ایک طرف وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رسول کے وقت سے لے کے ان کے نواسے تک کے یہ کردار ہے. اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آخری جملہ صرف اتنا، ہندا کا نواسہ زیادہ عزیز ہے یا فاطمہ کا بیٹا؟ رسول کا نواسہ زیادہ عزیز ہے یا ہندا کا نواسہ، ہندا کا پوتا؟ کون پسند ہے؟ ہندا کا پوتا زیادہ پسند ہے یا رسول کا نواسہ؟ اور جب دونوں کو سامنے دیکھو تو ایک کا سر تشتے طلا میں ہے، ایک کے ہاتھ میں چھڑی ہے. ہم کس کے ساتھ جائیں؟ اگر اسلام اور انسانیت کے رشتے کو مستحکم دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو کبھی حسین کا دامن نہ چھوڑو، اور کبھی یہ نہ کہو کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. اگر دو شہزادوں کی جنگ بھی تھی تو ایک طرف وہ شہزادہ ہے جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے اور جس کا نانا رسول خدا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس کا نانا ابو سفیان ہے. یاد رکھو، جس کا نانا ابو سفیان ہے اور جس کے نانا کا بھائی اور جس کا ماموں علی کی تلوار سے بدر میں قتل کر دیے گئے اسلام کے نام. اس لیے اگر ہمدردی کی جذبات بھی رکھنا ہے تو یہ سمجھ کے چلو کہ حسین کون ہے. شاہ معین الدین چشتی سارا ہندوستان جن کے نام کو عزت سے لیتا ہے، انہی کے پیش کیے ہوئے شعر شاہ ہست حسین اجمیر شریف کی بارگاہ میں درگاہ میں اوپر لکھے ہوئے. میں بھی جا چکا ہوں کبھی وہاں. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. کل آپ کو سنا رہا تھا جناب مولانا رضا صاحب، محمد رضا صاحب فرنگی محلی کا جملہ، جس میں انہوں نے اسی شعر کو کوٹ کیا ہے، جس میں انہی نے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردار ندار دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. دوستو عزیزو، شاہ معین الدین چشتی کے زندگی میں بہت سے اشعار ہوں گے، لیکن ان کے تمام اشعار تاریخ کے اوراق میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دو شعر ابھر کر ساری دنیا کے سامنے اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا کہ اصلی بادشاہت کہاں ہے. صلوات محمد و آل محمد. تاریخ میں شہنشاہیت اور بادشاہت جہاں بھی ڈھونڈو، لیکن اصلی شہنشاہیت اور بادشاہت وہاں ملے گی کہ جہاں سر کٹ جائے لیکن انسانیت کو بچا لیا جائے، انسانیت کو قربان نہ کیا جائے. وہی حسین. عرض کر رہا تھا، جب مدینے سے چلے سواریاں لائی گئیں، ایک ایک بی بی ایک ایک سواری پر سوار، اور یہ قافلہ جب چلا مدینے سے کربلا کی طرف، آج 2 محرم، یہ کارواں آج کربلا کی زمین پر پہنچا. جب قافلہ پہنچا تو کسی نے کہا امام حسین سے آپ کی بہن ام کلثوم آپ کو بلا رہی ہے. قریب آئے، بہن کیوں بلایا؟ کہا بھیا اس وحشت ناک صحرا سے جلدی چلے چلیے. جب سے یہاں آئے ہیں ہم، ایک تو زمین سے زرد خاک اڑ کر سر پر پڑی ہے، یہاں سے جلد نکل چلیے. امام کا جواب کیا تھا؟ بہن سن لو، اسی زمین سے بابا گزر رہے تھے،
یہی زمین تھی، زمین پر لیٹ گئے، آرام کیا، بھائی حسن کے زانو پر سر رکھا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو زبان پر جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا حسن نے پوچھ لیا بابا یہ کلمہ عبرت زبان پر کیوں؟ جواب دیا بیٹا سن لو، ابھی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں، سفید پیرہن پہنے ہوئے، گلوں میں تلواریں ہیں، اور ایک نے اتر کے زمین پر ایک تلوار سے خط دیا، جتنے دائرے میں وہ خط کھنچا تھا اس کے اندر خون تازہ جوش مارنے لگا، اور میں نے دیکھا میرا حسین اس میں اکیلا یکا و تنہا غلطہ۔ بہن یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ میرے بابا نے کیا تھا۔ کربلا تک امام کا قافلہ ادھر پہنچا، اور ادھر کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مدینے سے کارواں چلا تو بیویوں کو کس شان سے لے کر چلے امام؟ جب سب سواریاں درست ہو چکی تو مدینے کی عورتوں کا پیغام آیا، جب نہ رسول اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب شہزادی زینب کی سواری چلے تو ادھر سے گزرے جہاں ہم لوگ ان کو آخری بار خدا حافظ کر لیں۔ ایک طرف مدینے کی عورتیں صفے بنا کر کھڑی ہو گئیں، ادھر سے زینب کی سواری گزری، اور جب یہ کارواں آگے بڑھ لیا تو اتنے میں کسی نے زینب کو خبر کی، آگے بڑھ کر امام حسین کو خبر کی، آقا آپ کا کارواں تو آگے بڑھ رہا ہے مگر پیچھے پیچھے آپ کی بیمار بیٹی جیسے ہی سنا بیک بڑھتا حکم دیا سواریاں روک دی جائیں، سواریاں روکی، زمین پر اترے، فرش پر آئے، آگے بڑھے، اپنی بیٹی تک پہنچے، زمین پر بیٹھے، بیٹی کو زانو پر بٹھایا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بتلائیے آپ سب چلے جائیں گے میں اکیلی مدینے میں کیسے رہوں گا؟ اس کی اجازت دیجئے ذرا ایک بار سب سے پھر خدا حافظ ہو لوں، ایک بار اور سب سے خدا حافظ ہو لوں۔ اجازت ملی، فاطمہ زہرا آئیں، ایک ایک سواری کے قریب پہنچتی تھی، محمل میں سر ڈالتی تھی، پردہ ہٹایا جاتا تھا، بیویوں سے خدا حافظ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہاں تک آئی جہاں 6 مہینے کا ابھی چھوٹا سا کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش میں علی اصغر کو لے لیا، بوسے دینا شروع کی، آواز دی بس بابا اب آپ جائیں، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں گی۔ حکم دیا کہ کسی طرح علی اصغر کو لے لیا جائے۔ جلدی جلدی عرض کروں کہ تاریخ کا فقرہ یہ کہ لاکھ کوشش کی گئی، علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتے، جو آتا تھا گود میں لینے پلٹ کے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتے تھے اور اپنی بہن سے لپٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ امام خود آئے، آ کر آواز دی، کچھ جھک کر کانوں میں کچھ کہا، معصوم بچہ بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گیا، میں نہیں سمجھتا کیا کہا، شاید اتنا کہا ہوگا بیٹا تمہارے بعد کربلا میں تمہارے بغیر فہرست شہداء کا کیا ہوگا۔ امام حسین نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، صبر کی تسکین دی اور واپس کرنا چاہا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اور میں اتنا کہوں گا کارواں آگے چلا، تھوڑی دیر میں فاطمہ زہرا نے دیکھا گرد کارواں اڑ رہی ہے، نہ حسین ہے نہ سواریاں ہیں، پلٹ کے مدینے گھر میں آئیں، ادھر نظر ڈالی دیکھا بابا حسین بیٹھتے تھے، ادھر دیکھا علی اکبر بیٹھتے تھے، ایک مرتبہ چیخ مار کر روئیں، آواز دی یا امتی زینب، یا امتی ام کلثوم، اے پھوپھی ام کلثوم، اے پھوپھی زینب آپ کہاں ہیں؟ اکیلی ام کلثوم، اے ناخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر۔